کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمر کر دیے نسل سار دیے کمر کر دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی دو جگہ اندر تارے دیے ہاں دو جگہ اندر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے ہاں گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ عاجز کہنا میں نے گلہ عاجز کہنا میں نے گلہ عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے اے بابا لیا گل تیرے اتے مکری
والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری حشر جا دکھیا غریبانیا اکوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکری گل تیرے اتے مکری آقا جی گل تیرے اتے مکری اکو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں اکو تانگ مدینے نو جان دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ہن سونیا تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں میرا دل کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل کہتا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا اس دل وچوں جانا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا اس دل وچوں جانا چور نہیں ہن سونیا تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں دنیا دے اندر ہون گے ہوراں دے ہور سہارے وی
بھی میرے مالک میں تو ہرگز بھی دور نہیں تیری قبر دے آگے اے حافظ لقلوں کی تیرے بالن پہ تیری قبر دے آگے اے حافظ لقلوں کی تیرے بالن پہ جے عشق نہیں کملی والے دا تیرے روشن ہونی گور نہیں جے عشق نہیں میرے آقا دا تیرے روشن ہونی گور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ہے میرا دے کوئی زور نہیں کو تاج مدینے تو جاون دی کوئی دل دی حسرت اور نہیں جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نورا جاندا ہے جس دل وچ عشق سونے دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں کریے محمد دا محفل نو سرور آ جاندا رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیاں کجیاں دتیاں رب سونے اپنے حبیب نو بخشش دیاں کجیاں دتیاں نے اودی نظر جدے ول ہو جاوے او جرم بخشیا جاندا ہے اودی نظر جدے ول ہو جاوے او جرم بخشیا جاندا ہے میں دور دی عظمت نو مننا پر بغیر شان مدینے میں دور دی عظمت نو مننا پر بغیر شان مدینے جدوں ٹریے شہر مدینے نو جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا ہے جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تورا جاندا ہے اودے حکم تے سورج مڑدا ہے جن ٹوٹے ہو جڑدا ہے اودے حکم تے سورج
بریانو بولن دا شعور آ جانا جدوں دیکھو اپنے عملاں میں سائن ڈب ڈب جانا جدوں دیکھو اپنے عملاں میں سائن ڈب ڈب جانا جدوں دیکھا میں تیری رحمت نو جدوں دیکھا میں تیری رحمت نو ظلمات ضرور آ جانا ہے جدوں دیکھا میں تیری رحمت نو ظلمات ضرور آ جانا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جانا ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے رتبہ تیرا سیدہ آمینہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ اپنے محتاج سائم پہ میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائیں بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی ہونے گاہ عطا سیدہ آمینہ ہونے گاہ عطا سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ آج مولوی صاحب نے کی تقریر کی پلیز نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، میں نے صابر اللہ شاکر صاحب جو عالم دین آئے تھے ان کو میں نے موضوع دیا تھا کہ جو نورانی صاحب نے پارلیمنٹ میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا وہ آپ نے بحث کرنی ہے، وہ بات بتانی ہے، لیکن انہوں نے ساری تقریر ناموس رسالت پہ کی، صرف ایک بات انہوں نے بتائی جو نورانی صاحب نے کی پارلیمنٹ میں۔ تو جب بار بار آپ قرارداد پیش کرتے تھے حضور کی ختم نبوت کی، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نورانی صاحب آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نورانی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب آپ کو سارے اسمبلی کے ممبران نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے، تو اگر کوئی اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ کہے میں وزیر اعظم ہوں، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو بھٹو صاحب نے کہا وہ غدار ہے۔ تو اسی طرح نورانی صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا، نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر جو اٹھ کے دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ تو پھر بھٹو صاحب کے یہ دل پہ بات لگی، پھر انہوں نے نورانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی میں آئیں، ان کو کافر قرار دلوا دیں۔ حضرات اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق یقین، اے رسول ہاشمی تیرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضرت صاحب فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جس نے دعویٰ کیا وہ تو بدترین کافر ہے ہی، جو دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شک کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں، جو بھی اس دنیا میں آدمی بستے ہیں، انسان بستے ہیں، جو بھی کائنات میں عالمین میں بستے ہیں، جو کائنات ہے، ان سب کے لیے حضور نبی رسول اور رحمت بن کے آئے۔ جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ عقیدہ ختم نبوت بہت ہی بنیادی، حساس اور اہم نقطہ ہے، اہم عقیدہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر قرآن مجید کی 6666 آیات کا عنوان ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا عقیدہ ختم نبوت۔ حضور کی تمام احادیث کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت پر نازل ہوئی، اور 210 آیات براہ راست واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت بیان فرماتی ہیں۔ یہ اتنا اہم اور حساس عقیدہ ہے
کہ حضور کے زمانے میں ہی جب مسلمہ کذاب نے دجال نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا تو اس نے حضور کریم کو خط لکھا. اس نے کہا آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی ہوں، یا آپ کے وصال کے بعد میں نبی ہوں گا. تو محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. تو حضور کریم نے فرمایا کون ہے جو اس خط کا جواب لے کے جائے گا؟ تو اس کذاب کے دربار میں جانا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جانا تھا. صحابہ کرام ہر وقت میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. اس خط کا جواب دینا ضروری تھا تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چل جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو حضور کریم نے حبیب بن زید کو اپنا گھوڑا عطا فرمایا، نیزہ عطا فرمایا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس مسلمہ کذاب کے دربار میں ذرا ڈٹ کے جانا. وہ صحابی بوڑھا تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، جیسے ایک نوجوان چلتا ہے. اسے میرے نبی نے تھپکی دی تھی. وہ مسلمہ کذاب کے دربار میں چلے گئے اور جا کر نیزہ زمین میں گاڑ دیا. مسلمہ کذاب پوچھتا ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم رسول خدا کے غلام ہیں. کہتا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب دیا ہے. اس خط کی پہلی لائن میں لکھا تھا کذاب. اس نے اپنے درباری کو دیا، اس کو پڑھو. کذاب کا مطلب ہے جھوٹا. تو وہ جب اس کے درباری نے پہلی لائن پڑھی، اس پہ لکھا تھا کذاب، تو آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا. کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید نے فرمایا جسے میرا نبی کذاب کہہ دے وہی کذاب ہوتا ہے. کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار تجھے قتل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں. جب مجھے میرے نبی نے حکم دیا تھا تو میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا. جو چیز بندے کو نرم کر دیتی ہے میں نے دیکھی نہیں، تو میں نے تمہارے درباریوں کو کیوں دیکھوں؟ تو اس نے حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا. کہتا باز آ جا. آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے؟ جو فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں موت دینا. اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. اس کے بعد اس نے آپ کا سر انور کاٹ دیا اور آپ کو شہید کر دیا. ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے عقیدہ حاضر ناظر، یہ ہے علم غیب. میرا نبی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے سارے دروازے حبیب کے لیے کھول دیے. ختم نبوت پر پہرا دینا بہت بڑا اجر ہے. اسود انسا اس نے یمن میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ابو مسلم فولانی جو تابعی تھے اس نے ان کو قید کر لیا، پکڑ لیا. تو ان کو بلا کر کہتا ہے تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو مسلم فولانی نے فرمایا بکواس کرتا ہے، میں نے تیری بات نہیں سنی. پھر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے، میں نے نہیں تیری بات سنی. 3 بار اس نے یہی کہا. پھر کہتا ہے محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں حضور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. پھر اس نے کہا تو گواہی دے محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اس نے کہا تو جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. اس نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے. تو ابو مسلم فلانی نے فرمایا کیا کرنے لگے؟ وہ کہتے تمہیں آگ میں ڈالنے لگے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں.
ابو مسلم فولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں چلے گئے، بڑی دیر تک آگ میں بیٹھے رہے، آگ نے جلایا ہی نہیں۔ یہ شان ہے ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی۔ حضور کے غلاموں نے ہر دور میں اپنی جانوں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ تو وہ جو تابعی تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضور کا وصال ہو چکا تھا، صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ تو فاروق اعظم انہوں نے جب ابو مسلم فولانی کو دیکھا تو یہ ان کا علم غیب، یہ نبی کریم کے غلاموں کی شان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے جان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یارا تو وہی لگتا ہے جس نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے؟ وہ کہتا، ہاں میں وہی ہوں، میں نے اللہ کے کرم اور رسول کی عطا سے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، مجھے آگ میں ڈالا گیا، مجھے آگ میں جلایا ہی نہیں۔ تو صدیق اکبر خلیفہ تھے، تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، میں تمہیں جو نبیوں کے بعد جس ہستی کا مقام ہے اس کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ ان کے دربار میں چلے گئے تو صدیق اکبر کو پہلے ہی پتا تھا، وہ بھی اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس ابو مسلم فولانی کو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کے درمیان بٹھایا۔ عثمان ذوالنورین شیر خدا سارے صحابہ موجود ہیں، شان دیکھو ختم نبوت پر پہرا دینے والے کی۔ صدیق اکبر نے اس کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھا دیا، اور فاروق اعظم نے وہاں بیٹھ کر کیا بات کی؟ دعا کی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اس سے پہلے مجھے موت نہ دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، آج میں نے حضور کی امت میں سے بھی ایسا بندہ دیکھ لیا ہے کہ جس کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے نہیں جلایا۔ اس نے صدیق اکبر کے گھٹنوں کا ہاتھ لگایا، وہی صدیق اکبر جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نبیوں کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جتنے علوم مجھے اللہ نے عطا فرما دیے میں نے صدیق اکبر کے سینے میں بھر دیے۔ وہی صدیق اکبر جن کے بارے فاروق اعظم کی دعا تھی کہ یا اللہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا، وہ صدیق اکبر سے عرض کرتا ہے، اے صدیق میرے حق میں دعا کر دے تاکہ میں فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے یار غار سے دعا فرمائی تھی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، نہیں، آج تیرا دن ہے، آج صدیق اکبر نہیں تجھ سے دعا کروائے گا، آج میں تجھ سے دعا کراؤں گا، تو نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ یہ اجر ہے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے کا۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ ایک کافر گو کو پکڑ کے لے آیا حضور کی بارگاہ میں، کہتا، یا رسول اللہ اگر یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور کریم نے گو سے پوچھا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، میرا رب وہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جنت جس کی رحمت کی مظہر ہے، دوزخ جس کے غضب کی مظہر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ کہتی، انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اس گو نے بھی گواہی دے دی، تم سے تو اچھے جانور ہیں جو حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک گدھا تھا، گدھا مبارک جس کا نام تھا کافور، حضور اس پر سواری فرماتے تھے، وہ پہلے ایک یہودی کے پاس تھا۔ ایک دن نبی پاک نے پوچھا، اے گدھے بتا تیری نسل آگے چلے گی؟ وہ عرض کرتا، یا رسول اللہ پہلے میری ایک بات سن لیں، آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، یہودی میرے اوپر سوار ہوتا تھا لیکن میں اسے گرا دیتا تھا، سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ یا رسول اللہ میں وہ گدھا ہوں کہ میرے آباء و اجداد ہماری نسل میں سے 60 نبیوں نے ہمارے اوپر سواری کی۔ یا رسول اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں آخری ہوں، میرے بعد میری نسل کا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میرے بعد بھی میری نسل نہیں چلے گی۔ تو جانوروں نے بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرماتے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا،
میں زمین کے ذروں کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کا پھر قلم حرکت میں آیا، ورد کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو زمین کے ذروں کے برابر قسم کھائی ہے، یہ آپ کا غلام یہ عرض کرتا ہے بے عدد انہائے ریک و ستارہ ہے آسماں و ملائکاتو سماواتی والارض و حاملین عرش و کفا باللہ شہیدہ۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر، جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر، جتنے زمینوں اور آسمانوں پر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر، اور حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کی تعداد کے برابر، اور میرے ساتھ عرش عظیم کا اللہ بھی قسم کھاتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ غور کریں حضرات، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نرم بات کرو، کیسے نرم بات کریں جی؟ ان لوگوں نے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور کم از کم ہم تقریروں میں گرم بات نہیں کر سکتے، ہمیں روکتے ہیں جی نرم بات کریں جی، کیسے کریں نرم بات؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک پیشاب مسلمان کرتا ہے، ایک پیشاب کافر کرتا ہے، ایک گدھا کرتا ہے، ایک بیڑیا کرتا ہے، ایک شیر کرتا ہے، ایک پیشاب خنزیر کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرزے کے جتنے اقوال ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ پلیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو ہمارا ہر دور میں حضور کے غلاموں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ دو رنگی چھوڑنے کی ضرورت ہے، ایک رنگی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ سے صرف اتنا مطالبہ کیا میرے مرشد کریم نے کہ تحریک لبیکہ یا رسول اللہ کو ووٹ دے دیں، بس اتنا سا مطالبہ ہے، کیونکہ اگر تمہارا ووٹ کسی اور پارٹی کو جائے گا، ہمارا صدر اسے خاتم النبیین نہیں کہنے آتا، وہ کہتا ہے خاتمۃ النبیین، ان لوگوں کو ووٹ دیں گے آپ؟ تو اگر آپ ووٹ دیں گے دوسری پارٹیوں کو تو یہ تمہارا ووٹ ختم نبوت کے خلاف جائے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ تم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا کیسے دینا ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہونا ہے۔ حضور کی شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب باری تمہاری ہے اور ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور ہے میرے بندہ۔ اللہ دعا کر دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل ہر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا نت شہید کربلا کے واسطے۔ یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائے، صاحبہ سرکار کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، ان کے صدقے تمام مریدوں کی جھولیاں بھر دے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔